السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ اتوار کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوا۔ کس طرح کی چیزیں حلال ہیں اور کس طرح کی چیزیں حرام ہیں، ان کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوا۔ آج بھی انشاءاللہ کھانے پینے ہی کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوگا، اور خاص طور سے کھانے کے جو آداب ہیں، جو طریقے ہیں، اس کے متعلق انشاءاللہ حدیثیں آئیں گی۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چھوٹے بچے تھے، معصوم بچے، 6-7 سال کی بمشکل ان کی عمر رہی ہوگی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں اور کبھی آپ کے بازو بیٹھے رہتے تھے۔ تو چھوٹی عمر میں بچوں کو جو چیز سکھا دی جائے وہ ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے۔ تو ان کی چھوٹی سی عمر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا کھانے کا کہ وہ بڑے ہو کر زندگی بھر اس کو یاد رکھے، اور ہر جگہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، ہر کتاب میں یہ حدیث حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ضرور موجود ہوگی۔ کہتے ہیں میں بچہ تھا فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا، اور سامنے دستر لگا تھا، کھانا کھا رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وکانت یدی تطیش فی الصحفہ، کہہ رہے ہیں میرا ہاتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیٹ میں گھوم رہا تھا، کبھی ادھر سے نوالا اٹھا لیا، کبھی ادھر سے اٹھا لیا۔ تو کہتے ہیں فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور ایک طرف سے کھاؤ، سامنے کی جانب سے کھاؤ۔ یہ 2 جملے ہیں۔ وہی بات ہے کہ چھوٹی سی عمر میں سکھا دیا جائے تو وہ نقش ہو جاتا ہے۔ یہ صحابی کو نقش ہو گئی یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چنانچہ بڑے ہونے کے بعد کئی مرتبہ اور کئی لوگوں سے انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ مجھے یہ سکھایا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کھانے کا ادب آپ نے سکھایا کہ پلیٹ میں جب کھانا رکھ دیا گیا تو ایک طرف سے کھاؤ، اور ایک حدیث میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلیٹ میں جب کھانا ہو تو پلیٹ کے درمیان برکت نازل ہوتی ہے، تو ایک طرف سے کھاتے جائیں اور اس سے برکت کو اس کی جگہ اترنے دیں۔ کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں، کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں، تو یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ ہاں دستر پہ الگ الگ چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو بے شک کبھی یہ کھا لو، کبھی وہ کھا لو، کبھی وہ کھا لو، جیسے افطار میں آدمی کھاتا ہے، اس کے ہاتھ گھومتے ہیں دستر پہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک ہی رکابی میں، ایک ہی پلیٹ میں جب کھانا ڈال دیا گیا تو اس میں ایک طرف سے کھایا جائے، اس میں ہاتھ نہ گھمایا جائے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان فرمایا۔ دوسری روایت، راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے صحابہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا فی سکرجۃ۔ سکرجہ اور خوان یہ ایک خاص قسم کا دسترخوان لگتا تھا اس زمانے میں بادشاہوں کے لیے، ایک خاص بڑے اہتمام کے ساتھ۔
یہ صحابہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے شاہانہ دسترخوان پہ کھانا تناول نہیں فرمایا آپ نے۔ تو ان صحابہ کے شاگردوں نے سوال کیا علی ما یأکلون، کس چیز پر کھانا تناول فرماتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، تو صحابہ نے کہا علی السفرہ، یہی جو سفرہ ہے دسترخوان۔ اب آج عرب میں سفرہ کہتے ہیں وہ پرنی کا جو دسترخوان آتا ہے بالکل سیدھا سادہ، لپیٹے اٹھا کے پھینک دیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی بڑا قیمتی نہیں۔ تو اس زمانے میں پلاسٹک تو نہیں تھی، لیکن اسی طرح کا ہلکا معمولی سا دستر ہوتا تھا، بچھا دیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر تناول فرمایا۔ تو باقاعدہ جو دسترخوان لگتا ہے جیسے عالی شان دعوتوں میں لگتا ہے، ایسا زندگی بھر آپ نے ایسے دستر پہ کھانا تناول نہیں فرمایا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی۔ اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین ابتعثہ اللہ، جب اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ نبی اور رسول بنے، ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقی، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیے ہوئے گیہوں کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ تو صحابہ نے سوال کیا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیف کنتم تأکلون، پھر آپ ہوں اور آپ کے زمانے کے صحابہ ہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ کس طریقے سے ان کی روٹی پکائی جاتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ گیہوں کو پیسا جاتا تھا چکی میں۔ اب آج کی جو چکیاں ہیں کرنٹ کی، اس میں بالکل صاف ہو کر آٹا نکلتا ہے۔ اس زمانے میں جو چکیاں ہوتی تھیں، ایسا آٹا پیسا جاتا تھا کہ آٹا بھی ہوتا تھا، آٹے کے ساتھ گیہوں کے چھلکے بھی اس میں رہتے تھے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ جب آٹا پیس کے آ جاتا تھا، تو جس زمانے میں یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، حالانکہ صحابی رسول ہیں، بڑا لمبا زمانہ نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صحابی کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے زمانے میں منخل چھنیاں ہیں، ان چھنیوں میں آٹا ڈال کے اس کو چھانا جاتا ہے، تو جو گیہوں کے چھلکے ہیں وہ اوپر رہ جاتے ہیں، اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اور جو آٹا نیچے اتر گیا اس کی روٹی پکائی جاتی ہے آٹا گوندھ کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے گھر میں چھنی نہیں تھی۔ تو پھر ان شاگردوں نے سوال کیا صحابی رسول سے، تو کیسے جو ہے فیطیرو، کیسے وہ چیزیں نکالی جاتی تھیں، الگ کی جاتی تھیں جو گیہوں کے چھلکے وغیرہ آتے تھے پیسنے میں؟ انہوں نے فرمایا ننفخہ، اس کو ہم پھونک دیتے تھے منہ سے، فیطیرو ما طارا، جو اڑنا ہوتا تھا وہ اڑ جاتا تھا، اس کے بعد جو آٹا بچ گیا تربنا، ہم پانی ڈال کے گوندھ دیتے تھے۔ اس طریقے سے ہم روٹی کھایا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے، حکیموں نے ایسی روٹی کے بڑے فائدے بیان کیے ہیں۔ یہ انتہائی صاف آٹا، یہ بھی بہت مفید نہیں ہے، تھوڑا اس میں گیہوں کی آمیزش ہو، حکیم کہتے ہیں وہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی بڑا اہتمام نہیں کرتے تھے کھانے کے لیے، بس گیہوں کو پیس کر آٹا آیا، اس میں جو کچھ بھی آٹے کے علاوہ جو چیزیں نظر آئیں اس کو جھٹک دیے، پھونک دیے، اڑ گیا، اس کے بعد آٹے کو گوندھ دیے اور اس سے روٹی پکا کے کھا لیے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کی زندگی میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہتمام عبادتوں کا تھا، اہتمام ذکر و اذکار کا تھا۔ کھانا اس طرح کھایا کرتے تھے کہ ایک ضروریات زندگی میں سے ہے، لہذا اسے کھا لیا جائے۔ ایسا نہیں باقاعدہ کھانے کا اہتمام ہو، چھاننے کے لیے الگ چھنیاں ہوں، پیسنے کے لیے الگ ہر گھر میں جو ہے چکی ہو، جیسے ہمارے گھروں میں آج اہتمام ہے، ہر چیز کے لیے الگ مشین ہے کھانے کے واسطے، مسالہ پیسنے کی الگ ہے، جوس کے لیے جوسر الگ ہے، وہ فلاں چیزیں الگ ہے، یہ الگ باتیں سب رکھنا حلال ہے، اجازت ہے۔ لیکن دوسری چیز جو اس سے نکل کے آتی ہے کہ اتنا اہتمام صحابہ نے نہیں کیا، وہ ساری مشینیں تھی بھی نہیں، لیکن جتنا تھا اس میں بھی اتنا اہتمام نہیں کیا صحابہ نے، کیونکہ ان کو اہتمام کرنا تھا عبادتوں کا، اللہ کے ذکر کا، نہ یہ کہ صرف پیٹ کی فکر کرنی تھی۔
تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طریقے سے روٹیاں پکا لی جاتی تھیں۔ اس کے بعد کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے میں کبھی عیب نہیں لگایا۔ اندازہ لگائیے کھانا اس طرح کا، اور ایک ہم کو میسر ہے، اللہ معاف کرے، کوئی خرابی نہیں، عمدہ سے عمدہ قسم کی غذائیں اللہ دے رہے ہیں، پھر بھی ہم عیب لگانے میں دیر نہیں کرتے کھانے میں، یہ اچھا نہیں ہے، اس میں یہ خرابی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عیب نہیں لگایا۔ ان اشتہاہ اکلہ، اگر آپ کو پسند ہے بالکل کھا لیا کرتے تھے، وہ ان کریہہ، اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے ترکہ، چھوڑ دیتے تھے۔ وہ جو پسند نہیں ہے اس کی بھی وجہ ہوتی تھی۔ آپ نے جو کھانا چھوڑا ہے، کھانے میں لہسن تھا کچا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آیا تھا، وہ بھاگے دوڑے تشریف لائے، کیا بات ہے، آپ کھانا تناول نہیں فرمائے، چھوڑ دیے؟ انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، کھانا اچھا تھا، لہسن ہے کچا، اس میں بدبو ہوتی ہے، وہ مجھے پسند نہیں ہے بدبو، اور میرے پاس آتے ہیں جبرائیل، ان کو بھی پسند نہیں ہے، بس۔ اور یہ چھوڑنا معقول ہے، یہ یعنی عقل میں آتی ہے بات۔ یہ تو ناپسند بھی ہوتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کی ایک کوئی معقول وجہ ہوتی تھی، اس میں بھی آپ عیب نہیں لگاتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، بات ختم۔ کھانا اچھا ہے، میں نہیں کھا رہا ہوں، کوئی وجہ ہے، لیکن کھانا اپنی جگہ اچھا ہے، کوئی عیب لگانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ ہم کو آج اللہ نے جو میسر کیا ہے کھانے کے لیے، جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، اسی لیے کھانے میں کبھی عیب نہ لگائیں۔ رزق یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر کبھی ہمارا عیب لگانا اللہ کو ناپسند آ گیا تو پھر رزق کے دروازے وہ کھولنا بھی جانتا ہے، وہ بند کرنا بھی جانتا ہے، اسی لیے کبھی بھی کھانے میں عیب نہ لگائیں۔ اس کے بعد کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، مشہور روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضافہ ضیف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک مہمان آیا، وہ کافر، وہ کافر تھا بھی، لیکن تھا مہمان، مہمان کا اکرام آپ کا مزاج مبارک ہے۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ فحلبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے دودھ کے بارے میں حکم دیا، بکری کا دودھ نتھارا جائے، اس کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ اسے پیش کیا گیا، جو بھی پیالہ کٹورا جو بھی رہا ہو، فشریبہ، اس نے پی لیا، ثم اخرى، اس کے بعد ایک کٹورا اور دیا گیا، فشریبہ، وہ بھی پی لیا، ثم اخرى، تیسرا کٹورا دیا گیا، فشریبہ، وہ بھی پی لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حتی شریبہ حلاب 7، 7 کٹورے دودھ پیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے بیٹھے، لیکن کوئی ممانعت نہیں، جتنا جو کھانا ہے کھائے، مہمان عزت ہے۔ ثم اصبح فاسلم، صبح جب ہوئی تو وہ اسلام لے آیا، رات گزاری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے اخلاق دیکھے اور نہ جانے اور کیا کیا روحانی چیزیں دیکھیں، وہ متاثر ہوا، اسلام لے آیا۔ فامر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ، اتفاق سے اسلام لے آنے کے بعد پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں بکری کا دودھ پیش کیا جائے۔ فشریبہ، اس نے ایک کٹورا دودھ پیا۔ ثم امر باخرى، آپ نے پھر دوسرے کا حکم دیا، دوسرا بھی کٹورا دیا جائے اسے۔ فلم یستتممھا، دوسرا کٹورا مکمل نہیں کر سکا، اس کا پیٹ بھر گیا۔ مشہور حدیث ہے یہ، مشہور واقعہ ہے۔ اب صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، کل کا بھی منظر دیکھا، آج کا بھی منظر دیکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا المؤمن یشرب فی معن واحد، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور پیتا ہے، والکافر یشرب فی 7 امعاء، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ کیا مطلب؟ آنت سب کو اللہ نے اتنی ہی بنائی ہے، کافر اور مومن کا فرق نہیں ہے آنت میں۔ ایک کافر جب تک کافر رہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب تک کافر ہے، سارا اہتمام کھانے اور پینے پہ ہے، نہ آخرت معلوم، نہ حلال حرام معلوم، نہ اللہ کا ڈر اور خوف، نہ تقوی کی فکر، سارا اہتمام کھانے پہ ہے، تو سارا زور کھانے پہ لگائے گا، وہ کھاتے جائے گا، لہذا وہ 7 جو ہے آنتوں میں کھایا، 7 گنا زیادہ۔ اب جب کہ وہ ایمان لے آیا، اب ایمان جب بندہ لے آتا ہے تو اہتمام بدل جاتا ہے، اب اس کا زندگی کا اہتمام ہوتا ہے اعمال، اخلاق، عبادتیں،
جنت اور جہنم کی فکر، جب یہ ساری فکریں آتی ہیں تو خود بخود کھانے کی فکر کم ہوتی ہے، کھانے کی فکریں کمزور پڑتی ہیں، اور آخرت کی اور اعمال کی فکریں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، تو ادھر توجہ ہوتی ہے۔ آدمی کی توجہ جدھر ہو وہ کام خود بخود وہ زیادہ کرتا ہے۔ ہم نے بارہا زندگی میں دیکھا ہوگا، اچھا خاصا ہمارا کوئی پسندیدہ کھانا عام دنوں میں پکتا ہے، ہم اچھا خاصا کھا لیتے ہیں، پلیٹ پہ پلیٹ کھا لیتے ہوں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہی کھانا پکا ہو کسی ٹینشن میں، اس دن ہم عجیب ذہنی ٹینشن میں ہیں، کچھ دوسرا ہی چل رہا ہے ہمارے دل و دماغ میں، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، وہ کھانا ہم آدھی پلیٹ کھا کے اٹھ جائیں گے، نہیں پھر کسی اور دن دیکھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ توجہ ہٹ چکی ہے کھانے سے، کہیں اور توجہ ہے۔ تو توجہ جب آخرت کی ہوگی تو پیٹ کا جو دائرہ ہے وہ خود بخود محدود ہوتا جائے گا، کھانے کی مقدار کم ہوتی چلی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر وہ شخص ایمان لایا، آپ کے فیوز و برکات سے ڈائریکٹ وہ کیا ہو رہا ہے؟ مستفیض ہو رہا ہے۔ کتنی تبدیلی اس کے اندر آئی ہوگی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بس ایک نشانی ہمارے سامنے یہ ہے کہ 7 کٹورے، بڑے بڑے کٹورے، 7 دودھ پینے والا ایک کٹورے پہ آ کے بس ہو گیا۔ صاف اشارہ ہے ہمارے لیے اس کے اندر کہ اگر ہم کھا رہے ہیں اور کھاتے ہی رہتے ہیں، اللہ معاف کرے، کھانے کو کوئی وقت نہیں ہے، جب ملا کھا رہے ہیں، جب ملا پی رہے ہیں، اور کبھی کبھی اتنا کھا لیتے ہیں کہ لوگ بھی تذکرے کرنے لگتے ہیں فلاں اتنا کھاتا ہے، تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ معاف کرے۔ ہماری توجہ، ہمارا سارا اہتمام کھانے ہی پہ، اعمال پہ اگر ہوتا تو یہ مقدار نہ ہوتی اور یہ رفتار نہ ہوتی کھانے کی۔ کھانا مومن کھانے کی طرح کھاتا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل سامنے والا دیکھ کے حیران رہ جائے، بھائی کیا جینے کے لیے کھا رہا ہے یا کھانے ہی کے لیے جی رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک مومن ہونے کے ناطے اپنے کھانے کی رفتار، کھانے کی مقدار، اس پر بھی توجہ دیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف لے جا رہے ہیں کہ کھانے کی مقدار میں کمی ہو، یہ نہیں بھوکے رہو، اللہ نے دیا کھاؤ، لیکن ایک حد اس کی متعین کرو۔ اس میں 1000 بیماریوں کا علاج ہے، آنے والی ہر بیماری سے برات ہے، شفا ہے۔ اور صرف کھاتے ہی رہنا، پیٹ بھر گیا لیکن خواہش نہیں بھری، کھاتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف جہاں ایمان کی کمزوری ہے، آخرت کے اہتمام کی کمی ہے، وہی دوسری طرف بیماریوں کا مجموعہ ہے، بیماریوں کا مرکز ہے یہ۔ تو اس لیے بڑا اچھا واقعہ یہ ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی خدمت میں، اور بڑا سبق ملا نہ صرف صحابہ کو بلکہ آج ہم کو اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمانوں کو۔ اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان خیاطا دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لطعام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیاط نے دعوت دی۔ خیاط درزی، ٹیلر جو کپڑے سلتا تھا، اس نے دعوت دی لطعام، کھانے کی۔ اور بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی، وہ سب چلے، سب کو دعوت دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں ہیں، کہہ رہے فذهبت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی چلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فقرب خبز شعیر، تو اس نے جو سامنے جو چیز رکھی نوش فرمانے کے لیے، جو کی روٹی، ومرقن، اور ایک سالن، فیہ دباء وقدید، جس میں کدو تھا اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع الدباء، میں نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خاص طور سے کدو تلاش کرتے سالن میں، اور اس کو آپ اپنی پلیٹ میں ڈال کے تناول فرماتے۔ کہہ رہے اس دن سے فلم ازل احب الدباء، میں بھی کدو سے محبت کرنے لگا۔ جب جو چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، وہ مجھے بھی پسند۔ حالانکہ اس میں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی تھے، وہ بھی آپ نے تناول فرمائے، لیکن خاص طور سے آپ کدو لے کے تناول فرما رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پسندیدہ ترکاریوں میں اور غذاؤں میں کدو کو شامل کریں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی۔ اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرن الرجل بین التمرتین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک آدمی کہیں ضیافت میں ہو، دعوت میں ہو، 2 کھجوریں ایک ساتھ اٹھا کر کھائے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسی عالیشان، آپ کے زمانے میں ایسی عالیشان دعوتیں نہیں ہوتی تھیں، اتنی فراوانی نہیں ہوتی تھی، کھانے کی دعوتیں بہت کم ہوتی تھیں، عموماً کھجور پانی کی دعوت ہوتی تھی، یا کہیں کسی کے یہاں کچھ چلے گئے ملاقات کے لیے تو سامنے جو ماحضر ہوتا تھا وہ کھجور اور پانی۔
کھجوریں ہوتی تھیں ایک مقدار میں، 8 کھجوریں، 10 کھجوریں، 20 کھجوریں، یا پوری شاخ اٹھا کے لاتے تھے، اس میں کھجوریں لگی ہوتی تھیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کر لیں، ایک رکابی ہے، اس میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، بیٹھے ہوئے بھی 4-5 لوگ ہیں۔ اب تقاضا یہ ہے ماحول کا، ایک آدمی ایک انسانیت کے ساتھ ایک ایک کھجور اٹھا کے کھائے، ایک 2-3 کھا لے، پھر بقیہ اور بھی 2-3 کھائیں گے، سب کو موقع مل جائے گا کھانے کا۔ اس میں اگر کوئی آدمی بہت تیزی کے ساتھ 2 اٹھا کے کھا رہا ہے، کیا اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا۔ 2 اٹھا کے کھا رہا ہے تو بقیہ لوگ محروم رہ جائیں گے، اور اس کے کھانے کا انداز یہ بتا رہا ہے کسی اور کی فکر نہیں ہے، اس کو صرف اپنی فکر ہے۔ ایسے موقع کے لیے منع فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسا نہیں کہ آدمی کے پاس کھجور رکھی ہے 2 ملا کے نہ کھائے، ایک ہی کھا سکتا ہے خالی، ایسا نہیں ہے، وہ تو کتنی بھی کھا لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہ کہیں پر ایسا ہو، کچھ لوگ ہوں بیٹھے ہوئے زائد، کھجور پیش کی جائے، اور کھجور ایک محدود مقدار میں پیش کی جاتی تھی، تو آدمی کو چاہیے کہ ایک ایک اٹھا کے کھائے، بلکہ آپ کا یہ طریقہ ہے، وہ ایک کھجور اٹھائی جائے، ایک کو دیا جائے، دوسرے کو دیا جائے، ہر ایک دوسرے کو کھلانے کی فکر کرے، دینے کی۔ یہ بجائے دینے کے کھلانے کے ایک آدمی ہاتھ بڑھا رہا ہے، وہ 2 اٹھا کے کھا رہا ہے، تو 3-4 بار اٹھائے گا تو ساری کھجوریں ختم، تو بقیہ لوگ کیا کھائیں گے؟ یہ خلاف انسانیت ہے، یہ خلاف عزت ہے، یہ توہین ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں اگر بہت زیادہ رکھا ہوا ہے، فراوانی ہے، کوئی بات نہیں، آدمی مٹھی میں بھی اٹھا کے کھا لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس حدیث سے پیغام یہ ملا کہ ہم کسی دعوت میں جائیں، سامنے جو ماحضر ہے اس پہ بھی نظر ہو، جو موجود لوگ ہیں ان پہ بھی نظر ہو۔ یہ حدیث ہمیں پیغام دے رہی ہے، موجود لوگ ہیں ان پہ بھی نظر رکھ کے ایک مقدار میں اپنی رکابی میں ڈالا جائے، تاکہ دوسروں کو بھی موقع رہے ہمارے ڈالنے کے بعد۔ ایسا نہ ہو کہ بس آ رہا ہے اپنی پلیٹ میں، فکر بھی کر رہے ہیں تو بس ہمارے ساتھ جو 2 آئے ہیں 3 آئے ہیں انہی کی فکر ہے، باقی لوگ کھائیں یا نہ کھائیں، انہیں ملے یا نہ ملے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہذا جو آیا بس آزو بازو ڈالے، یا وہ بھی نہ ڈالے، صرف اپنی پلیٹ میں ڈالے، بات ختم ہو گئی۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی کھانے کا کھلانے کا طریقہ ہے کیا؟ اسی کے لیے زندہ ہیں ہم، دوسروں کو کھلاؤ، اس کے بعد خود بھی موقع ملے گا کھانے کا، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسروں کو ڈالو، نہ ڈالے دوسرے کو کوئی بات نہیں، خود ہی کھا لو، لیکن اتنا لو کہ تمہارے لینے کے بعد دوسروں کے لیے بھی موقع رہے۔ آدمی ایک نظر دیکھ لے بھائی میں کتنا لوں کہ پھر اوروں کو موقع رہے۔ ٹھیک ہے وہ پھر لے کے آ جائے گا ویٹر، ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر آئے گا، پھر دیکھا جائے گا۔ ایک طریقہ ہوتا ہے دعوت میں کھانے کا، کسی کے یہاں جانے کے بعد کھانے کا، صرف اپنی ہی فکر یا اپنے ساتھ جو گئے ہیں انہی کی فکر، بقیہ کی کوئی فکر نہیں۔ یہ حدیث ایسے موقع کے لیے کہ 2 کھجوریں ملا کر کھانا، یہ تو اس زمانے کے حساب سے تھا۔ آج کے زمانے کے حساب سے یہ ہے ہم کھانے کی مقدار دیکھیں اور لوگوں کی مقدار دیکھیں، اس حساب سے کھائیں۔ بہت زیادہ ہے کھائیں، بہت کم ہے تھوڑا سا مقدار کم کر دیں کھانے کی، درمیان ہے درمیانی درجے کا کھائیں۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک سے یہ پیغام دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایتیں فرماتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجوع اہل بیت عندہم التمر، وہ گھر والے کبھی بھوکے نہیں ہو سکتے جن کے پاس کھجوریں ہیں۔ گھر میں کھجور رہنی چاہیے۔ کھجور میں اللہ نے غذائیت بھی رکھی ہے، پیٹ بھی بھرتا ہے، اس کے اندر تفقع بھی ہے کہ میوے کی جگہ یہ کام آتا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے۔ کھجور کے اندر بہت سارے فائدے ہیں اور برکت ہے، سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہے وہ گھر والے بھوکے نہیں رہ سکتے۔ کچھ نہیں رہے گا تو کھجور تو کم سے کم رہے گی، اور یہ کھانے کے قائم مقام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں کھجوریں ہوں، کھجور اور شہد، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ہمارے گھروں میں رہنا چاہیے، اور صرف رہنا نہیں چاہیے، وقتاً فوقتاً اسے کھاتے رہیں ہم، شہد اور کھجور۔